السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعلم أنه لا إله إلا الله، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها أماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ محمد کے اندر اعلان فرمایا: وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تم لوگ جان لو بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس سے پہلے کے خطبہ جمعہ میں لا الہ الا اللہ کی وضاحت، اس کے معنی اور مطالب کی وضاحت کی گئی تھی۔ مزید اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق فرمائے۔ یہ کلمہ طیبہ جو مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، جو نفع بخش بھی ہے، نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ الایمان 70، اس کی فضیلتیں کیا ہے، اس کی طاقتیں کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر واضح کر دیا، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ ان تمام شاخوں میں سب سے بہترین شاخ جو جڑ ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، افضل قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وادناہا، اور سب سے کم درجے والا ایمان کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ کوئی کانٹا یا کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی ایسا پتھر ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اسلام میں وہ بھی ایمان میں داخل ہے، وہ ادنا درجے کا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے اندر کلمہ کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس سے بڑا کلمہ ہے ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَأَخْرِجُوا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، اس آدمی کو جہنم سے نکال، اخرج من النار، جہنم سے نکالو۔ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا فی قلبہ ذرۃ من الایمان، اس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے، یعنی لا الہ الا اللہ ہمارے اندر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال دے گا۔ اس کلمہ کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بے شمار تقاضے ہیں، لیکن ہم اور آپ اس کلمہ کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں تو ہم نے اللہ کے علاوہ بے شمار معبودوں کو تسلیم کر لیا، جیسے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کا معبود بنا لیا، انداز یحبونہم کحب اللہ، اور اس معبود سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کیا جاتا ہے۔ اور ایمان والے لوگ اللہ سے محبت کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ مضبوط اور سخت ہے، بہت ہی زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے۔ اسی طرح سے غیر اللہ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے کی طرح غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے۔ کلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی بھی حال میں کسی کی طرف نہ جھکے، ہم کسی کی طرف نہ جھانکے اور نہ پاکے، یہ کلمے کا تقاضا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اگل بگل بھی جھانکتے ہیں، دوسروں کی طرف بھی جاتے ہیں، دوسروں سے امیدیں بھی وابستہ رکھتے ہیں، اعلی اولاد کو دینے والا، رزق کو دینے والا، بیماری سے شفا دینے والا کسی اور کو بھی تصور کرتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو غیروں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان کے منافی ہے، کلمہ کے تقاضے کے خلاف ہے۔ کلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر حال میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کرنے والا تصور نہ سمجھے۔ اور آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دوسری جگہ اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے، نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کے بارے میں ان کا پیغام یہ تھا الہکم الہ واحد اعبدوا اللہ اعبدوا اللہ اعبدوا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہی اللہ کی عبادت کرنے کی بنیاد پر فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب العالمین نے نبوت و پیغمبری اور رسالت سرفراز کیا اور جو آپ کی دعوت جب اعلانیہ طور پہ ہونے لگی، لوگوں کے بیچ لا الہ الا اللہ کی صدا جب گونجنے لگی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آسا و قارب، اپنے خاندان والوں کو، اپنے ماننے والے کو اس صفا پہاڑی کو بلایا اور وہی کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں تم لوگ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، رب العالمین تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہ دے دے گا، اللہ تبارک و تعالی عرب اور عجم کا بادشاہ بنا دے گا۔ کیا کہا لوگوں نے؟ اے محمد کیا تو نے مجھے اسی لیے بلایا تھا؟ کیا تو نے مجھے اسی لیے یہاں لایا تھا تاکہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لا الہ الا اللہ یہ فرق ہے ایمان والوں کے درمیان اور کفر والوں کے درمیان۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ بتائیے ایمان میں نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ پیارا کر رہا ہے
کہا ایمان میں نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان میں بندہ داخل ہو جائے گا تو کس بنیاد پر انہیں نجات ہو جائے گی؟ آج ایمان میں بہت سارے لوگ ہیں داخل لیکن نجات نہیں ان کے پاس، اس لیے کہ نجات کا ذریعہ وہ چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے ایمان میں نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کان کھول کے سنیے۔ ابو بکر نے فرمایا وہی کلمہ نجات کا ذریعہ ہے جو کلمہ ابو طالب کے اوپر پیش کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک کہا تھا اے میرے چچا آپ نے زندگی کے ہر موڑ پہ میرا ساتھ دیا، اے میرے جیسا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے، میں اللہ سے اس کلمہ کے ذریعہ حجت کروں گا۔ قرآن نے چیلنج نازل کر دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا دینا یہ میرا کام، میں جسے چاہوں ہدایت دوں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو کیا پتہ چلا ابو بکر نے کیا کہا؟ وہی کلمہ نجات کا ذریعہ ہے جو طالب پہ پیش کیا گیا تھا۔ اشارہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کتنا پیارا کلمہ ہے، اس کلمے کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے چچا جان آپ اسے پڑھ لو، میں اس کلمے کے ذریعہ اپنے رب کے پاس حجت کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے جانا کر دیا۔ کیا پتہ چلا؟ ایک نبی بھی اپنی مرضی کے مطابق کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ ہدایت بھی ملیں گی، شفا بھی ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہو، اللہ کے جو پیغامات ہیں توحید کی دعوت کو عام کرتے رہو۔ آپ کا کام ہے دعوت کو پہنچانا اور ہمارا کام ہے اس دعوت پھر لبیک کہلوانا، ہدایت دینا۔ کیا پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ اس کلمہ کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اس کلمہ کو ہم نے نہیں سمجھا۔ صرف کلمہ زبان سے ہم پڑھ لیں گے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کلمہ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل بھی کرنا ہوگا، اس کی تفصیلات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ رواہ ابو داؤد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جس بندہ کا، جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا دخل جنت، وہ جنت میں داخل ہوا، یعنی جس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اس لیے صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ توحید کی حالت میں ہو، مرتے مرتے کہیں کفر کی حالت میں ہماری موت نہ ہو جائے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کلمے کی طاقت کو سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، رواه مسلم، کہ مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی اسے لا الہ الا اللہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ ان کے سامنے پڑھو تاکہ وہ ان کی موت بھی لا الہ الا اللہ کے اوپر ہو، ان کی موت بھی کلمہ طیبہ کے اوپر ہو۔ آئے ایسی تفصیل میں جاتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے آدمی وہ مرض الموت میں مبتلا ہے، بسترے بدل رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، ان کے کان میں جا کر ہم زور سے کہتے بس آپ کو میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، ارے آپ کہیں پڑھائیں گے کچھ اور نہ وہ پڑھ دیں۔ لقینو کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والوں کے سامنے آپ وہاں بیٹھ کر محبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو اور محبت سے انہیں پڑھاؤ۔ زبردستی کان میں زبردستی بولتے ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بجائے کہیں کوئی شرکیہ کلمہ نہ پڑھ لے،
کفریہ کلمہ نہ پڑھ لے اور اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ جائیں گی. تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہو رہی ہو وہ آپ جا کے پڑھے اور انہیں احسن طریقہ سے پڑھائے تاکہ وہ آپ کی آواز کو سن کر لا الہ الا اللہ پڑھ سکے. اور چلیے آگے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ملا سکتے کہ عام طور پہ ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ملاتے ہیں، لیکن جہاں بھی یہ کلمہ تلقین کے لفظ کے ساتھ آیا ہے وہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ شامل نہیں. مسلم صحیح نسخہ میں آپ دیکھ سکتے کیا ہے صرف لا الہ الا اللہ، لیکن آپ محمد رسول اللہ بھی ملا سکتے. اس کی تفسیر کے اندر، اس کی تشریح کے اندر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات موجود ہیں اور دیگر علماء کرام کی تشریحات ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ محمد رسول اللہ بھی پڑھا سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے کلمات لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اس سے ہمیں آپ کو حتی المحدود بچنا چاہیے. تو کیا خلاصہ کیا بتایا کہ مرنے والوں کے سامنے بیٹھ کر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں. جتنا اللہ توفیق دے انہیں آپ احسن طریقہ سے ہوش کے اندر ہے آپ پڑھا بھی سکتے ہیں، انہیں آپ بتا بھی سکتے ہیں. زبردستی ان کے کان میں جا کر چپڑوں میں پڑھانا یہ ٹھیک اور غیر مناسب ٹھیک نہیں ہے، غیر مناسب بات. اس بنیاد پر کہیں اس کلمہ کے بجائے کچھ اور نہ پڑھنے لگے. اور لوگ کیا کرتے ہیں اس کلمے کے بجائے رسم و رواج کی جو محفلیں ہیں، جو آیتیں ہیں، ان کو لوگ پیش کرتے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو رب العالمین ہمیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق فرمائے. اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ کی جو طاقت و قوت ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق فرمائے. رب العالمین ہر طرح کے شرکیہ اور کفریہ کلمہ سے ہمیں اور آپ کو محفوظ اور معمول رکھے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم میں ہمارے جو بھائی بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. اے رب العالمین ہمارے جو بھائی بدین ہیں اسے دیندار بنا دے. اے اللہ ہمارا جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اے رب العالمین ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں تو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. اے رب العالمین ہمارے جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے. اے رب العالمین خاتمہ بالخیر ہماری موت ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.